علی محمد۔ بولے ٹھیک طریقے سے، ٹھیک طریقے سے بولے۔ آپ درود پڑھیے، آپ درود پڑھیے، میں بات شروع کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ خطبہ اتنا قبول فرمائیے، اور پہلی گزارش یہ ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، یہ ذہنوں میں رکھیے گا، اور تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ہم ہائر نہیں ہوئے، یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میری گزارش سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے؟ درود پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ گجرانوالہ خیالی بائی پاس بلاک ہے، پچھلے 40 منٹ سے ہم وہاں پھنسے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے روڈ کے اوپر سے اڑ کے تو میں آ نہیں سکتا، تاخیر ہوئی، کل میری غلطی سے ہوئی، میں نے معذرت کی۔ احسانیہ جی سے میں مسلسل رابطے میں تھا، ان کو ویڈیو کال کر رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں ٹریفک بلاک ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے صرف آپ کو ہو سکتے ہیں۔ پڑھنا بندے نے تب ہوتا ہے جب بندے کا مزاج پڑھنے والا ہو۔ آپ درود پڑھیے۔ اور دوسری بات، ذاکر فار رینٹ نہیں ہوتا، ذاکر کو ذاکر کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بات جی، میں حاضر خدمت اس کام کے لیے۔ جی بسم اللہ، بیٹھیے، میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ پڑھیے، میں بھی سورہ نجم کی آیت میرے سامنے ہے، ترجمہ سنیے، میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ فرمان ہو رہا ہے، بلکہ میں اسے خلاصہ پہلے یوں دے دیتا ہوں، کائنات میں صرف حسین کا نانا وہ ذات ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی ذات کے ہونے پہ دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ وجود کبریائی پہ جو دلیل ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے، میں جلدی کر رہا ہوں وقت کے اندر۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب جلدی آپ نے بھی کرنی ہے تاکہ میں وقت میں کچھ کہہ لوں۔ فرمایا میرے حبیب کے صحابیوں، نہ تو تمہارا مالک بھٹکا ہے نہ بھولا ہے، یہ اللہ کی وحی کے بنا زبان کو بھی حرکت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ اپنی زبان کو حرکت اللہ کی وحی سے دیتا ہے۔ اور یہ یہاں ترجمہ کیا گیا بات کرنا، یہ بولتا بھی اللہ کی وحی سے ہے، بات کرنا مراد ہی نہیں۔ اگر بات کرنا مراد ہوتا تکلم یتکلم، گردان ہے پوری، تو ہوتا وما یکلم عن الہوا۔ یہاں ہے وما ینطق، ماں کی گود میں جو بچہ پہلی دفعہ آؤں گاؤں کرتا ہے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے؟ موت سے پہلے جو آخری ہچکی ہوتی ہے، وہ ماں کی گود سے آخری ہچکی تک انسان جب جب زبان کو حرکت دیتا ہے، اس حرکت کو قرآن نطق کہتا ہے۔ جی، تو اللہ کا حبیب نطق بھی، یعنی رسول اللہ کی زبان جب بھی حرکت کرے گی، سمجھ لینا یہ زبان حرکت نہیں کر رہی، اللہ کی وحی بول رہی ہے۔ یہ آقا کی زبان کی بات ہے۔ مہر ثبت کر دی قرآن نے کہ جب محمد کی زبان حرکت میں آئے، سمجھ لینا اللہ اس کے ذریعے بول رہا ہے۔ محمد عالم صحت میں بولے تو بھی وحی سے بولتا ہے، اگر بظاہر بیماری میں بولے تو بھی وحی سے بولتا ہے۔
پچھلے حباب کے پلے پڑی میری گزارش جی، یہ بظاہر بیمار ہو جائیں اور بیماری میں بولیں تو سمجھ لینا یہ وہی سے بول رہے ہیں، اور اگر کوئی بیماری میں کہے کہ ان کی نہیں سننی، وہ محمد کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ سورہ نجم کی آیت تھی، اگلی بھی سورہ نجم کی ہے۔ معراج پہ رسول اللہ گئے، معراج سے پلٹے، صحابہ کرام کو آ کے بتایا میں نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ لوگوں کو شک ہوا کہ پتہ نہیں رسول بھول گئے ہیں، اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، جو دیکھا ہے وہی بتا رہے ہیں، یا ان کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی سورہ نجم کی اگلی آیت اتری، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، میرے حبیب کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ ما زاغ البصر وما طغی، میرا حبیب جو بھی دیکھتا ہے نگاہ حق سے دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے میں نہ کجی ہے نہ کمی ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی بھول پن نہیں ہے۔ یہ جب بھی جسے بھی دیکھے یہی سمجھ لینا اس کی آنکھوں سے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے جلدی ممکن نہیں تھی۔ دو باتیں ذہنوں میں رکھیے گا، زبان وحی کتابیں، آنکھیں پہرائے الہی میں، یعنی اللہ کی منشا کے بنا رسول کی آنکھیں حرکت نہیں کرتی۔ تیسری چیز، پہلی ہجری، مسجد ابو سلمہ یا بنو سلیم، رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، آگے نبی تھے، ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھیے گا، دیکھنا ہے، آگے تھے نبی، پیچھے تھے مولا علی، دائیں بھی صحابہ کرام تھے، بائیں بھی صحابہ کرام تھے۔ وہی اتری، قبلہ تبدیل ہو گیا، رکوع میں رسول اللہ نے رخ پھیرنا شروع کیا۔ وہی جو آئی، رکوع میں رخ پھیرنا، یہ اینگل ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے علی کا چہرہ نبی کی جانب تھا، نبی کا چہرہ علی کی جانب تھا۔ علی ادب کو ادب سکھانے والی ذات کو کہتے ہیں، جو ادب کو ادب کی بھیک دے اسے علی کہتے ہیں۔ علی آگے کھڑے نہیں رہے، جانتے تھے یہ نبی ہیں، لفظ یہی ہے، مشا علی حول رسول اللہ، علی نے رسول کے گرد چلنا شروع کیا۔ پچھلے حبابی یوں چلتے 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 نبی کے پیچھے آ گئے۔ چشم فلک نے یہ پہلا اور آخری منظر دیکھا کہ کعبہ قبلہ کا طواف کر رہا تھا۔ حضور یا علی، آپ ایسے میرے ساتھ چلتے آئیں، میں جتنا وقت ہے اسی میں انشاءاللہ پورا دامن بھر کے جاؤں گا۔ پیچھے آ گئے، صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے علی کی اتباع کی، وہ بھی چلتے چلتے پیچھے۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا سرکار یہ آپ کو نماز میں کیا ہو؟ اب حالت یہ تھی، جماعت ہو رہی ہے، امام ہی رخ پھیر لے، بھائی جماعت میں امام ہی رخ پھیر لے، اب آدھوں کا منہ ادھر آدھوں کا ادھر، کچھ علی کے پیچھے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ نماز میں کیا ہوا تھا؟ اور مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ درود پڑھیے، پانی تھوڑا سا منگوا دیجیے گا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تمہیں، آپ بیٹھیے بیٹا، پیچھے سے چلا گیا بندہ، آپ بیٹھ جائیے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا سرکار آپ نے نماز میں رخ پھیرا، فرمایا وہی آئی تھی، بندے ساڑ کڈن والے حال تھا تے ہوندے جے، روٹی چنگی بھی پکی ہوئے، سارا کچھ اویلیبل ہوئے، جنہاں ساڑ کڈنے انہاں آکھنے بوتلاں بھی واوا سان، مٹھا بھی سی، چمچ نہیں لبیا۔ اے ساڑ کڈنے والے بندے ہر برادری چ ہوندے جے جی، وہاں بھی کچھ ایسے تھے۔ انہوں نے کہا آپ پہ تو وہی آئی تھی، یہ علی پہ کون سی وہی آئی تھی؟ جاگیے گا میری جانب دیکھیے گا، آپ پہ تو وہی آئی تھی، علی پہ۔ سرکار دیکھ کے فرماتے اما تعلمو ان علی یسمع کما انی اسمع، تم نہیں جانتے جیسے وہی میں سنتا ہوں ویسے علی
آپ جی فرمایا جیسے وہی میں سن رہا ہوں ویسے روک پھیر لیا اور ایک جملہ فرمایا من لم یتبع علیا ادعی الصلاۃ، تم میں سے جس نے اس نماز میں علی کی اتباع نہیں کی نماز دوبارہ پڑھے. فرمایا جس نے علی کی اتباع نہیں کی نماز کا اعادہ کرے. یہ تو رسول کے زمانے میں پتہ چل گیا تھا علی کو چھوڑ کے نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی. آپ جی ہیں اس سے زیادہ جلدی بابا جی ممکن نہیں تھی. آیت اتری، لوگوں کو جب شائبہ ہوا آیت اتری سورہ بقرہ کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. حبیب ہم آپ کا چہرہ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آسمانوں میں. حبیب فلنولینک قبلۃ ترضاها. میں پورا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ سلیس ہوتا ہے بالکل پڑھ کے نہیں، لفظی ترجمہ. حبیب فلنول واللہ یولو اس کی گردان ہے. آپ درود پڑھیے، جلدی ہو بیٹا جلدی ہو. بیٹھ جاؤ. واللہ یولو اس کی گردان ہے، اسی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے نولینا کا. حبیب ہم ان قریب پھیر دیں گے قبلہ ادھر جدھر تو راضی ہوا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ ہاں کی ضمیر قبلتاً کی طرف ہے. حبیب ہمارا قبلہ ادھر ہے، ہماری رضا بھی ادھر ہے جدھر تیرا چہرہ پھر جائے. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں تو جلدی کر رہا ہوں. سرکار کی آنکھوں کی گواہی قرآن نے دی، زبان کی تصدیق قرآن نے کی. سرکار کا چہرہ قرآن نے کہا یہ مصطفیٰ کا چہرہ نہیں، یہ اللہ کی رضا کا چہرہ ہے. محمد کا چہرہ جدھر پھر جائے اللہ کی رضا ادھر پھر جاتی ہے. یہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نہیں جن پر نہیں، یہ دعا ہے. ہاں یہ دعا کی جاتی ہے اللہ اس سے راضی ہو. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا محمد کا چہرہ دیکھو، جس سے محمد چہرہ پھیر لے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. یہی تو اللہ کی رضا کا چہرہ ہے. محمد ہی تو اللہ کی رضا ہے. اگر محمد چہرہ پھیر لے، محمد نے نہیں پھیرا، اللہ کی رضا نے چہرہ پھیر لیا. جی کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ آنکھیں، زبان، پورا چہرہ. 4 چیزیں. 5 تن پاک کے صدقے میں 5 کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. رسول کا دل. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، قرآن پڑھ رہا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حبیب اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ بھیجتے وہ ریت میں بدل جاتا. لگیے گا اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَنَازَلَ بِرُوحِ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، لیکن ہم نے یہ تیرے دل پہ اتارا. کتنا مضبوط ہے محمد کا دل. نہیں، محمد کا دل اتنا مضبوط ہے جو قرآن پہاڑ کو ریزہ کر دے. محمد کے دل پہ اترا ہے، ایک دھڑکن بھی بے ربط نہیں ہوئی. سادوکی کے سادات و غیر سادات شیعہ سنی دوستو، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہو. جاگی ٹھیک ہے چلیں.
چلیں باقی پھر کل صحیح، اور اگر اتنے ہی ٹھیک ہے تو پھر کل نہ صحیح، میں دونوں پاسے راضی جے، جی میں آکھو کہ راضی میں بڑا وڈا دل والا بندہ جے، جی میں آکھو کہ میں مجھے راضی ہوں گا، لیکن علماء کا احترام ضروری ہے۔ میں عزت کے لیے پڑھ رہا ہوں، پیسے میں امریکہ میں میری اپنی کمپنی ہے، اتنے میں نے 6 مہینے میں یہاں جمع نہیں کرنے جتنے میرے بل ہیں وہاں کے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے نا میں پیسے لینے آیا ہوا ہوں، جی ہاں، نہیں بابا جی دیکھیں، میں کل میری غلطی تھی، میں نے تسلیم کیا، آج ٹریفک میں پھنسا ہوں، میری غلطی نہیں تھی، مجھ سے محبت سے بات کی جاتی ہے، احترام سے۔ چلے اب اس میں کیا بسائے میں پڑھوں اور کیا فضائل پڑھوں، آپ درود پڑھیں۔ چلے آپ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ چھپ کر کے مدینے سے چل پڑا بطول کا بیٹا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک ہی جملہ بس، مدینے کے گرد و نواح میں ایک گاؤں کا رہنے والا شخص ہے عبداللہ، یہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں مدینے آتا تھا ہر مہینے، کہتا ہے گلیاں گھومتے گھومتے ایک شخص مجھے نظر آیا، میں نے اسے پوچھا بندہ خدا مدینے میں خیر تو ہے؟ اس نے کہا تم مدینے میں نہیں رہتے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں قریے سے۔ مدینے میں ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں خبر، محمد کا چھوٹا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کون سا محمد کا چھوٹا بیٹا؟ وہی جسے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، وہی بیٹا جو سجدے میں آ کے سوار ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا وہی بیٹا۔ تو کہا کیوں چھوڑ رہا ہے مدینہ؟ اس کے قریب آ کے کہتے بھائی اونچا نہ بول، کوئی سن لے گا، وہ چھوڑ نہیں جا رہا، چھوڑ نہیں رہا، اسے چھڑایا جا رہا ہے۔ اسے تو بڑی محبت تھی اپنے نانا کے شہر سے، اس سے شہر چھڑایا جا رہا ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ کہتا ہے میں تیز قدم اٹھاتا ہوا محلہ بنو ہاشم کے قریب آیا، ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے۔ کہتا میں آیا، میں نے دیکھا سامنے ایک حسین جوان آ رہا ہے، اس کی نظر مجھ پہ پڑی، دیکھے کہا یا جل، میں او بدو تو نے اعلان نہیں سنا علی کی بیٹیاں باہر آ رہی ہے؟ یہاں کیسے؟ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا، قریب آئے، کہتے وہ حسین جوان میرے سامنے آ کے کہتے میں نے اعلان کیا تھا کوئی باہر نہ آئے۔ اسے کہا اے حسین جوان میں مدینے کا رہنے والا نہیں، اپنا تعارف تو کرا۔ کہا مجھے عباس کہتے ہیں۔ کہتے وہی عباس جس کی جنگ کے صفین میں شہرے تھے؟ کہنے لگے وہی عباس۔ میں نے سنا ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہاں۔ کہتے حیران اس بات پہ ہوں، عباس جیسا بھائی بھی ہو پھر بھی لوگ شہر چھڑائیں۔ لوگ کہتا ہے اجازت نہیں ملی ورنہ جرأت کس کی تھی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔